کہ یہ ڈسپلن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ ڈسپلن نہیں جانتے تھے. آپ نے عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا کہ ان کو سنبھالے گا کون، ان کو آپ نے نمازوں میں لائن میں کھڑے ہونا سکھایا. اور ایسی سیدھی لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے کہ ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا سینہ اور پیٹ تھوڑا سا صف سے آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک ان کے پیٹ پہ لگائی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تکلیف ہوئی ہے، آپ نے مجھے زخم پہنچایا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا. اسلام کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی بدلہ لو گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیٹ مبارک کھول دیا، ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو. انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بوسہ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے پیٹ کے بوسہ لینے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو کیسے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے؟ صف میں آڑے ترچھے بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے نا. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آج جتنا سست ہوگا وہ سوسائٹی میں ایک سمجھا جاتا ہے بزرگ ہونے کی علامت کہ جی ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا وہ اتنے نیک ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتے. دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی ان میں ایسے ایسے صحابہ تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑ لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جس پر حضرت عمر کی حکومت تھی. اتنے تھوڑے سے عرصے میں 40-50 سال کے عرصے میں اتنی زبردست ایک ریاست قائم کر دینا، یہ موٹیویشن انہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی ان کو موٹیویشن. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے، اس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور ایک موٹیویشن وہ ہے جو غیر مسلم قوتیں دیکھیں فوج کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے، یو ایس اے میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. میں ملا ہوں دنیا بھر میں گیا ہوں میں. ہمارے ہاں فوج میں جو بھرتی ہونے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، ایئر فورس جوائن کریں. دوسرے کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت کے فضائل سنائے ہیں. شہید کا لفظ آپ بتائیے کیا اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے پاس ہے یہ شہید کا لفظ؟ انہوں نے ہم سے ادھار تو لیا ہے، یعنی ہم سے یہ لفظ ادھار لے کے اپنے فوجیوں پہ فٹ کرنا شروع کیا ہے، لیکن یہ ہے کس کا؟ یہ ٹرم ہے کس کی؟ یہ اسلام کی ٹرمز ہے. اور میں آپ سے عرض کروں میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے جو اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا سب سے بہترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں تمام شعبوں میں، تمام معاملات میں گائیڈنس ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھنا چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سونا کب چاہیے، اٹھنا کب چاہیے، تو آپ نے کیا بتایا؟ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے. آج یہ سیرت مسلمان فالو کر رہے ہیں یا گورا فالو کر رہے ہیں؟ بتائیے نا ذرا. گورے فالو کر رہے ہیں. چائنا میں آپ جائیں سارے جلدی آپ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، صبح صبح اٹھتے ہیں، لیکن جب سویلین میں ہمارا جو جانا ہوتا ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں کیا تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ جو خلق کا لفظ ہے نا، خلق، انک لعلی خلق عظیم، اس کے بارے میں ایک کریکشن آپ ضرور کیجئے. ہمارے ہاں خلق کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی سے اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا، کسی سے نرم لہجے سے بات کرنا. یہ خوب سمجھ لیں خلق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. خلق کہتے ہیں نیچر،
وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. ہر شخص کی ایک نیچر ہوتی ہے نا, کہتے ہیں بائی نیچر اچھا آدمی ہے, یہ بائی نیچر برا آدمی, کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو خلق کا مطلب وہ نیچر جس پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اگر آپ کے دل میں کسی سے حسد ہے, جیلسی ہے, آپ کتنا ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے شروع میں تھینک یو, آخر میں تھینک یو, درمیان میں کائنڈلی, جتنے بھی آپ اس طرح کے الفاظ لگا دیں, لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کو خوش دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, تو آپ بائی نیچر ٹھیک نہیں ہے. شریعت آپ کے اخلاق کو اچھا اخلاق نہیں مانتی. آپ کے دل میں تکبر ہے, آپ کے دل میں شو مارنے کا شوق ہے. ہمارے ہاں اچھا اخلاق اسے سمجھا جاتا ہے کوئی نرم لہجے میں بات کرے, یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے خلق عظیم, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹھیک ہو جائیں. آپ کی جو اندر کی بیماریاں ہیں, حسد, بغض, کینہ, لالچ, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ, یہ ساری چیزیں آپ میں کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جنگ بھی ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں لوگوں سے لین دین کے طریقے بھی ملتے ہیں. جو سب سے اہم ترین چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے, جس پر میں آج میرا ارادہ تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے یہ پیغام ڈیلیور کر کے جاؤں گا, وہ کیا ہے, ہماری پیدائش کا مقصد. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے, اسلام کے سوا دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہو کہ ہم کیوں ہیں. دیکھیے, اگر کوئی شخص منزل کا تعین کیے بغیر گھر سے نکلے تو کیا وہ کبھی صحیح ٹریک پہ چل سکتا ہے؟ اگر آپ کہہ دیں گے نا نہیں, تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا. جب ٹی وی میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ جواب نہیں دیا جاتا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیے, آپ گھر سے نکلے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کہاں ہے, آپ نے جانا کہاں ہے, صحیح ٹریک پہ چل سکتے ہیں آپ؟ نہیں چل سکتے. ہم دنیا میں آئے اور ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے. ایک شخص بس میں بیٹھا اور اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے بس سے اتار دیا جائے گا. ٹرین میں بیٹھا, اسے معلوم ہے کہ ایک ٹائم کے بعد مجھے ٹرین سے اتار دیا جائے گا. جہاز میں بیٹھا, اسے معلوم ہے کہ ایک وقت کے بعد مجھے جہاز سے اتار دیا جائے گا. تو اسے پتا تو ہونا چاہیے نا کہ میں اتروں گا کہاں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا اور پوچھ رہے کہ یہ جا کہاں رہی ہے, تو یہ ساری زندگی کنفیوژن میں گزارے گا کہ نہیں گزارے گا؟ تو اسلام کا سب سے بڑا احسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے. قرآن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور نبی کے ذریعے ہم پر پہنچا. آپ کسی گورے سے سوال کریں, کسی بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا لیکچرار ہو, آپ اس سے سوال کریں بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ ہر سوال کا جواب آپ کو دے سکتا ہے, لیکن اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. یہ واحد قرآن ہے جو بتاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے قرآن؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا, لیبلوکم, وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ یہ آزمائش ہے کہ ہم میں اچھا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے اور برا بن کے کون دنیا سے جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کے؟ تو یہ ہماری آزمائش ہے. اب اس کا ایک طریقہ وہ تھا جو پہلے مذاہب نے اختیار کیا. اچھا بننے کے لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ اور جا کے اللہ کی عبادت کیا کرو. جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا آخرت میں اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھی گائیڈ کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کے کہاں نکل جاؤ, جنگلوں میں, یا 24 گھنٹے کے لیے مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ.
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، کچھ چھوڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، جس شعبے سے تم متعلق ہو اسی میں ایکسیلنسی پیدا کرو، اسی میں اچھا بننے کی کوشش کرو۔ میں اکثر ایک واقعہ لوگوں کو بتاتا ہوں، کسی میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی اسلام میں نماز کی فضیلت ملتی ہے نا، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسلام میں حج کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ حج کرتے ہیں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے، اسلام میں جہاد کی فضیلت ہے، بارڈر پہ لڑتے ہیں جا کے، تو میڈیکل کالج کی کیا فضیلت ہے اسلام؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو MBBS کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، ہے بھائی تو میں کیوں پڑھوں؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اس فہرست میں داخل نہیں ہے؟ ڈاکٹر اگر ایمانداری کے ساتھ پڑھے اور ایمانداری کے ساتھ علاج کرے تو اپنی موت سے پہلے وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا ذریعہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اسلام نے آپ کو میڈیکل کالج میں پڑھنے سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے۔ کل میرا بیان تھا ایک یونیورسٹی میں، ایک انسٹیٹیوٹ میں، جہاں طلبہ زیادہ تر ACCA کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں نا پاکستان میں، تو وہ مجھے کہنے لگے، ایک سوال ان کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر کے بادشاہ نے بلایا جو کہ غیر مسلم بادشاہ تھا، یوسف علیہ السلام سے جب خوش ہوا وہ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ غیر مسلم ریاست ہے، اس میں اللہ کا ایک پیغمبر درخواست کیا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کیا بنا دیں؟ وزیر خزانہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا کے دے دیں، یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مسجد بنا کے دے دیں، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک حجرہ بنا کے دے دیں جہاں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں، اللہ کی عبادت کیا کروں۔ مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، مسجد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وزارت مانگ رہے ہیں، وہ بھی ایک مشرک سے، غیر مسلم سے، اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر جن پر پوری سورت نازل ہوئی۔ قرآن میں کوئی کمپلیٹلی ایسی سورت نہیں ہے سورہ یوسف کے علاوہ جس میں ایک پیغمبر کا A to Z پورا واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، سوائے سورہ یوسف کے۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر اور غیر مسلم ریاست، غیر مسلم بادشاہ اس سے ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے وزارت چاہیے، اور وزارت بھی کون سی؟ مجھے وزیر خزانہ بنائیں آپ۔ اگر اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور ہوتا، رہبانیت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، چھوڑ چھاڑ کے بس سب کچھ چھوڑ، لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں غیر مسلم بادشاہ سے کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب قحط پڑتا ہے تو ملک کی اکانومی دھڑام سے نیچے کی طرف جاتی ہے، ایسے موقع پہ سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا فرد اس کنٹری میں بنوں کہ میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ جب میرا مقام یہاں سب سے زیادہ ہوگا، میری ویلیو یہاں سب سے زیادہ ہوگی، تو سب سے زیادہ بات کس کی سنی جائے گی؟ میری بات سنی جائے گی۔ تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔
ہمارے یہاں بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، کہ مجھے وزیر اعظم خزانہ بنا دیں. کیوں بنا دیں بھائی؟ میرے ماموں بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں، میرے چاچو بھی وزیر خزانہ تھے اس لیے بنا دیں. اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ ریکویسٹ کی نا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائیں، تو اس کی دلیل بھی آگے پیش کی. دلیل میں یہ نہیں کہا میں چونکہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں بہت نیک ہوں، یہ نہیں دلیل دی. انہوں نے فرمایا کہ وزیر خزانہ کے لیے جو علم چاہیے نا اکاؤنٹنگ کا، وہ علم میں پہلے سے جانتا ہوں. وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 کم از کم ایسا نہ ہو کہ وہی خزانے خالی کرنا شروع کر دیں. آپ کسی کے پاس اپنا پرس رکھواتے ہیں، بٹوا رکھواتے ہیں جس میں 100 روپے پڑے ہوئے ہوں، تو پہلے یہ اطمینان ہوتا ہے نا کہ یہ میرا پرس اس سے محفوظ رہے گا کم از کم. تو ہمارے ہاں وزیر خزانہ جب بنایا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ خزانہ وزیر خزانہ سے بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا حفیظن، سب سے پہلی بات یہ کہ میں ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، میں خزانوں میں خیانت نہیں کروں گا. دوسری دلیل یوسف علیہ السلام نے یہ دی علیم، میں یہ علم بھی جانتا ہوں کہ جب ملک کی اکانومی دھڑام سے نیچے جائے گی تو اس اکانومی کو اسٹیبل کیسے رکھنا ہے، یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو 2 قابلیتیں تھیں یوسف علیہ السلام نے. یوسف علیہ السلام نے ان 2 ایبلٹیز اور 2 قابلیت کو پیش کر کے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیں. یوسف علیہ السلام کا ہدف کیا تھا؟ قرآن کی اس آیت جو اس زمانے میں جو بھی آسمانی کتاب تھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں وزیر خزانہ بن گیا اس کنٹری کے اندر تو میں جتنا اچھا وزیر خزانہ بن کے اللہ کی نظر میں اچھا بن سکتا ہوں، اچھا عمل کر سکتا ہوں، وزیر خزانہ بنے بغیر میں اتنا اچھا اللہ کی نظر میں نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے یار وزیر خزانہ وزارت کا عہدہ قبول کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ کنٹری، یہ ملک کسی نااہل کے ہاتھ میں چلا گیا تو جب مصر میں 7 سال قحط پڑے گا تو کنٹری کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لوگ بھوک سے مریں گے، یہ بھی مریں گے، ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی مر جائیں گے بھوک سے. یوسف علیہ السلام نے اس کنٹری کے لوگوں کو اور انسانیت کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں لے لیے؟ اپنے ہاتھ. خواب آیا تھا نا مصر کے بادشاہ کو کہ میں نے 7 موٹی گائے دیکھی ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تو مصر میں بارشیں ہوں گی، اس کے بعد 7 سال کے لیے قحط پڑ جائے گا. تو آپ کو پہلے سے اتنا اسٹور کرنا ہے، فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ مصر وہ 7 سال عافیت کے ساتھ گزار لے اور دنیا کی مدد بھی کرے. جب یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر خزانہ بنے ہیں تو نہ صرف یہ کہ مصر میں لوگ بھوک سے مرنے سے بچے، بلکہ پوری دنیا سے تاجروں نے رابطہ کیا، لوگوں نے رابطہ کیا. بھائی اس وقت مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جن کے گودام گندم سے بھرے ہوئے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی راشن نہیں مل رہا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کنٹری کو بچایا بھی اور دوسرے ملکوں کی مدد بھی کی. ایک پیغمبر کی سیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اچھا بننے کے لیے آپ کو کوئی شعبہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس شعبے میں آپ اپنی نیت اچھی کر لیں تو آپ کا شمار اللہ کی نظر میں اچھے لوگوں میں ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھئی آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں شریعت کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ پر یہاں ملک اور قوم کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں، یہ آپ حق ہے جو لے رہے ہیں، لیکن قوم آپ سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جس بیسس پر آپ کو یہاں آپ پر جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں آپ ان معیارات پہ پورا اتر کے دکھائیں. اگر آپ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے، آپ محنت میں سستی کرتے ہیں، آپ لا کو فالو نہیں کرتے، آپ ٹیچرز کا احترام نہیں کرتے،
اس کا مطلب اپنا حق لینے کی باری میں آپ تیز ہیں، لیکن حق دینے کی باری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا یہ ہدف بنانا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں کیوں، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ آپ کی آزمائش ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون میرے سامنے برا بن کے آتا ہے۔